السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جن لوگوں نے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مضامین لکھے اور اپنی دلاویز اور پرکشش آواز میں نعتیں پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور عقیدت مندی کا اظہار کیا، میں ان تمام حضرات کا دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ ان کی بھی اور ہماری سب کی میلاد النبی سے جڑی محبتوں کو قبول فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق کو میدان حشر میں بھی باقی اور سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. سیرت النبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر تاریخ یا ہسٹری کی طرح بیان کر دیں. تاریخ اور سیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہسٹری سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے یا ابھی تک جو چیزیں نامعلوم تھیں ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے. لیکن سیرت طیبہ سے ایک ان پڑھ گنوار جسے انسان کی طرح جینا تک نہیں آتا، وہ فرشتوں کی جماعت میں اپنا ایک مقام اور پروٹوکال پیدا کر لیتا ہے. یہی وجہ کہ منکرین حدیث جیسے قادیانی یا جنہیں ہم فرقہ باطلہ کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس لیے گمراہ قرار دیے گئے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات برگزیدہ کو ایک تاریخ اور ہسٹری کی کتاب بنا کر ہسٹری کی لائبریری میں اور تاریخ کے الماروں میں جوڑ دیا ہے. یہ باطل فرقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو موجب ثواب نہیں سمجھتے اور آپ کی سنتوں کو نعوذ باللہ ضامن نجات نہیں مانتے. اگر کوئی دائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے تو وہ ان کی نظر میں قابل تعریف نہیں ہے، اور ایسے ہی اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ قابل مذمت بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ شادی اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو نہیں جاتا ہے، اور اگر کوئی منگل سوتر پہنا کر کسی کو بیوی بنا لیتا ہے اس کی وجہ سے ان کی نظر میں وہ کافر بھی قرار نہیں دیا جاتا ہے. تو ان جیسے خطرناک اسلام دشمن
دجالی فتنوں سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچا کر رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو دن رات ہر آن اور ہر سانس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کر رہنا ہے اور اسے فرض نمازوں کی طرح فرض عین سمجھنا ہے، ورنہ نہ تو پھر ہماری کوئی فرض عبادت قابل قبول ہو سکتی ہے اور نہیں کوئی نفل عبادت قبولیت کے درجے کو پہنچ پاتی ہے۔ مختصر الفاظ میں سیرت طیبہ کا میں نے جو خلاصہ پیش کیا ہے، طوالت کے خوف سے سمیٹ کر میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بات سمجھا دے۔ سیرت طیبہ پر آج تک لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور آج تک لاکھوں بیان کرنے والے بیانات کر چکے ہیں، لیکن ان سب پر اللہ کا وہ ایک فرمان حاوی ہو جاتا ہے جہاں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو امت پر گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا، ڈر دکھانے والا بنا کر، نیز اللہ کی طرف اللہ کی مرضی کے مطابق بلانے والا بنا کر، علاوہ ازیں آپ کو کبھی بھی نہ بجھنے والا قندیل بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور منصب رسالت دونوں کی ایسی تعریف اور توضیح بیان کی کہ اس کے بعد پھر کسی کو کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصی صفات کا بیان ہوا ہے۔ پہلی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا۔ دوسری صفت ہے شاہد یعنی گواہ ہونا۔ تیسری صفت یہ بیان ہوئی ہے مبشر یعنی خوشخبری دینے والا ہونا۔ چوتھی صفت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے نذیر یعنی ڈراوا سنانے والا ہونا۔ پانچویں صفت ہے داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہونا۔ اور اخیر میں چھٹی صفت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے سراج منیرا یعنی چمکدار روشن چراغ ہونا۔ میں اب یہاں اس آیت پر کوئی لمبی بحث نہیں کروں گا، صرف ایک چھوٹی سی بات ہے مگر بڑے پتے کی بات ہے جسے سمجھنا اور سمجھانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملازم کو دنیا کی کسی بھی عدالت میں اس کے کام پر اسے گواہ بنایا نہیں جاتا اور اس کی گواہی خود اس کے کام پر قبول نہیں کی جاتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ایک ایسی ذات ہے جن کی گواہی آپ کی پیغام بری پر پورے عالم کے حق میں قیامت کی عدالت میں قبول کی جائے گی۔ تو بات کو اشاروں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول ہونے کے لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلائے ہیں، تو عدالت کا تقاضا تو یہی تھا کہ لوگوں سے پوچھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بلایا، لوگوں کو بلانے کا طریقہ کار کیا رہا، کیسے دعوت دی، دعوت کی نوعیت کیا تھی۔ بجائے ان جیسے سوالوں کے الٹا لوگوں کے بارے میں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی بتائیں کہ یہ آپ کا امتی کیسا ہے، یہ امتی آپ کو کیسے لگتا ہے؟ اور پھر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس امتی کے تعلق سے یہ کہتے کہ یہ میرا لگتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لو اللہ تعالی بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس کے بارے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ یہ بندہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر تو یقین کر لو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں کی گئی اس مختصر بات کو ہم تمام کو سمجھا دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔